ایک شہر تھا جہاں روشنیوں سے زیادہ خواب رہتے تھے۔ شہر کے ایک پرانے سے محلے میں ایک خوبصورت سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا انابیہ۔ انابیہ اتنی غریب تھی کہ نئے کپڑے صرف عید پر نصیب ہوتے۔ روز جب وہ شہر کی امیر لڑکیوں کو شیشے جیسی گاڑیوں سے اترتے مہنگے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے دیکھتی تو اس کا دل چپ چاپ رو دیتا۔ انابیہ شیشے جیسی بوتیکس کے باہر کھڑی ہو کر صرف ڈیزائنر کپڑے دیکھتی رہتی۔ ہاتھ میں پھٹی ہوئی ڈائری تھی جس میں وہ چپ چاپ کپڑوں کے سکیچز بنا لیا کرتی۔ دل میں ایک ہی خواب تھا، کاش میں بھی یہ سب پہن سکتی، مگر زندگی نے اسے صرف دیکھنے کا حق دیا تھا، پہننے کا نہیں۔ ایک رات انابیہ نے فیصلہ کیا۔ چھوٹی سی جھگی، ٹوٹا ہوا پنکھا اور کمزور سی روشنی کے نیچے وہ چپ چاپ بیٹھی رو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ارادہ پکا تھا۔ انابیہ خود سے بولی، اگر میں ڈیزائنر کپڑے نہیں پہن سکتی تو میں خود ڈیزائنر ڈریسز بناؤں گی۔ اور بس یہیں سے اس کی کہانی بدل گئی۔ اگلی صبح سے انابیہ نے سلائی سیکھنا شروع کر دی۔ پرانی مشین پر رات بھر کپڑے سلائی کرتی۔ اس نے رنگوں کی زبان سیکھی۔ دن ہو یا رات، بھوک ہو یا تھکن، کچھ بھی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ لوگ اس کی محنت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ انابیہ چپ چاپ کام کرتی رہی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اس کے ڈیزائنز بہتر سے بہترین ہوتے چلے گئے۔ وہ ایسے ڈیزائنز بناتی کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پہلے ایک کلائنٹ آئی، پھر دوسری، اور اس طرح اس کا نام شہر میں پھیلنے لگا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب لوگ کہنے لگے، اس کے ڈیزائنز کے لیے تو ٹائم لینا پڑتا ہے۔ آج وہ لڑکی جو کبھی صرف شیشے کے باہر سے کپڑے دیکھتی تھی، آج اس کے خود کے ڈیزائنز شیشے کے اندر سجے ہوئے تھے۔ انابیہ اب شہر کی مشہور ڈیزائنر بن چکی تھی۔ جب یہ بات شہر کی ملکہ تک پہنچی تو اس نے حکم دیا اس لڑکی کو محل بلوایا جائے۔ محل میں جب انابیہ داخل ہوئی، ملکہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تمہاری خوبصورتی صرف چہرے تک نہیں، تمہاری محنت تمہارے چہرے سے زیادہ چمکتی ہے۔ ملکہ نے کہا، محل میں بہت بڑا ایونٹ ہے، مجھے سب سے الگ دکھنا ہے۔ ایسا لباس چاہیے کہ لوگوں کی نظر مجھ پر سے نہ ہٹے۔ انابیہ کے دل نے چیخ کر کہا، یا خدا، خود کو ثابت کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ رات بھر انابیہ نے بنا تھکے ڈریس تیار کیا۔ محل روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ ملکہ کا لباس یوں لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ سب کی نظر ملکہ کے حسین ڈریس پر تھی۔ لوگ ملکہ کو ڈریس کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ضرور ملکہ نے یہ ڈریس کسی بہت بڑے ڈیزائنر سے بنوایا ہوگا۔ اور پھر انابیہ کی انٹری ہوتی ہے۔ اس نے آج وہ ڈریس پہنا تھا جسے وہ ہمیشہ سے پہننے کے خواب دیکھتی تھی۔ محفل کی ساری نظریں اس پر جم گئیں۔ شہزادہ خوبصورت شرارتی دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر انابیہ پر پڑی، یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ بوتل کا سپ منہ میں ہی رہ گیا۔ دل نے کہا، بس یہی ہے۔ شہزادہ دھیمی آواز میں بولا، میں پہلی بار خود سے جیلس ہو رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے کیوں نہیں ملا۔ ملکہ نے اعلان کیا، یہ ہے اس شہر کی مشہور ڈیزائنر۔ اور اسی لمحے شہزادہ بول اٹھا، ملکہ، اگر اجازت ہو تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اچانک محل میں خاموشی ہو گئی۔ ملکہ نے شہزادے کے کان میں کہا، اس سے بہتر آپشن اور ہو بھی تو نہیں سکتا۔ اور پھر اسی لمحے ملکہ نے مسکراتے ہوئے پوری محفل کے سامنے اعلان کر دیا، میرے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے ہوگی۔ پل بھر میں خاموشی خوشی کے شور میں بدل گئی۔ محفل جشن بن چکا تھا۔ شہزادہ ہلکی سی شرم کے ساتھ انابیہ کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، وہ اگر اجازت ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ لڑکی نے شرارت بھری نظروں سے دیکھا، نخرے سے جھوٹا سا غصہ بنایا اور کہا، نہیں۔
शहजादा घबरा गया, दिल तेज धड़कने लगा। कि क्यों? अनाबिया मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अब तुम मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे खड़े हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैशन शो में मॉडल्स होते हैं। पूरी महफिल कहकों से गूंज उठी। शहजादा भी हंस पड़ा और कहा, ठीक है मैडम डिजाइनर, लेकिन एक वार्निंग है, जिंदगी भर तुम्हारे डिजाइन्स सिर्फ मैं ही पहनूंगा। अनाबिया ने नजर झुका ली और धीमी आवाज में बोली, और मैं सिर्फ एक ही चीज डिजाइन करूंगी, हमारी खुशियों का फ्यूचर। और यूं वो गरीब लड़की सिर्फ शहजादी नहीं बनी, बल्कि अपनी मेहनत, हुनर और ख्वाबों की वजह से दिल की मलिका बन गई। शादी ने उसे पहचान दी नहीं, उसकी मेहनत ने उसे काबिल बनाया। और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।